السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ دوست بھائی سارے ٹھیک ہیں؟ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں اور نسلوں کے حال بہترین جانتا ہے۔ سلسلہ چل رہا ہے کتابوں کے تعارف کا، تو میں ہستو بودھ پہ ہمارے معاملات چل رہے ہیں، ہستو بودھ کے حوالے سے ڈسکشن چل رہی ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہستو بودھ کے پہلے چیپٹر میں رائٹر نے کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلے رائٹر نے جو ہے وہ انتصاب جو کیا ہے کتاب کا، وہ اپنے والد گرامی میاں محمد اقبال اور برادر ان کے کوئی بھائی تھے میاں محمد افتخار صاحب، ان کے نام یہ کتاب کی ہے۔ کوئی بھی مطلب رائٹر لکھتا ہے نا تو وہ اس کا انتصاب کرتا ہے، باقی ڈیڈیکیٹ کرتا ہے کسی کو، انگریزی میں کہتے ہیں ڈیڈیکیشن ہوتی ہے اس کی، میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ کتاب فلاں کے نام ہے میں نے کیا، وہ انہوں نے والد گرامی میاں محمد اقبال اور میاں افتخار صاحب کے نام یہ کتاب کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے انتصاب کے بعد فہرست دی ہے کہ یہ کتاب لکھنے میں جو معاون چیزیں ان کو ملی ہیں وہ کیا کیا تھی۔ اس میں انہوں نے بڑی پیاری چیزیں لکھی ہیں، وہ میں آپ کو یہاں پہ ڈسپلے کرا رہا ہوں، اس کو دیکھیں۔ یہ وہ دستاویزات ہیں جو ان کے نام پہ جو زمین دی گئی وہ سکھ دور میں، رنجیت سنگھ کے دور میں اور بعد میں کھڑک سنگھ کے دور میں دی گئی ان کو زمین، گجرات کے اندر ان کو اپاشی کے لیے کاشتکاری کے لیے جو زمین دی گئی وہ اس کی دستاویز ہیں، اس کی فہرست میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ بڑی تاریخی چیزیں ہیں اس میں۔ اچھا، اس کتاب کے جو پیش لفظ ہے اس میں میاں اعجاز نبی صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے یہ بچپن سے شوق تھا کہ میں یہ کتاب لکھوں اور اپنے آباء و اجداد کی کھوج کروں کہ وہ کہاں سے آئے تھے، اور یہ ہر شخص کا جو ہے وہ ایک دلچسپی ہوتی ہے یا پھر آپ کہیں کہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں جانیں کہ وہ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پیش لفظ میں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنے آباء و اجداد کو صفحہ کرتاس یعنی کہ کتابی شکل میں لکھوں، اور دوسرا انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ گجرات میں رہتے ہوئے کشمیر واسیوں سے تعلق قائم کرنا چاہ رہے تھے، مگر کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ مغرال راجپوت جو ہیں وہ رہتے ہیں سہسا سرساوا کوٹلی کی ایریے میں رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ میرے روابط قائم ہو جائیں۔ اس دور میں رسول رسائل بڑے کم تھے، اور یہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے رائٹر کو کہ گجرات سے وہ سفر کرتے تھے، کوٹلی کے مختلف گاؤں کا، مختلف موضوعات کا گاؤں لوگوں سے ملتے تھے، تو یہ ان کی بڑی کاوش تھی۔ اور وہ پیش لفظ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تاکہ یہ دستاویز جو ہے، یہ بک کی شکل میں دستاویز میں بنا رہا ہوں، یہ میرے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہو اور ان کے پاس یہ محفوظ چیز ہو۔ اس وقت میاں اعجاز نبی صاحب جو ہے وہ بالمقابل ریکس سرما کچہری روڈ گجرات میں آباد تھے۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اکثر ہمارے ناظرین جو ہے نا وہ دوست احباب یہ بات کرتے ہیں، مجھے کہتے ہیں، میرے صفحے پہ نا اکثر میسیجز آئے ہوتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں تو وہ کتابیں لوگوں نے فلاں کو فلاں بنا دیا، فلاں کو فلاں بنا دیا۔ دیکھیں، جو بندہ کتاب لکھ رہا ہے نا اس کا بنیادی جو نقطہ نظر ہوتا ہے، جو بنیادی اس کی خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں تاریخ میں زندہ رہوں۔ کتابی شکل میں لوگ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ باریک نقطہ ہے جو آج تک کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ دیکھیں، جو کتابوں میں آ گیا وہ جھوٹ تھا، سچ تھا، لیکن وہ ریکارڈ بن جاتا ہے۔ لیکن جو کتابوں میں نہیں آتا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ تاریخ میں گم ہو جاتی ہیں چیزیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی یہ کاوش تھی۔ 15 اپریل 1977 میں انہوں نے یہ پیش لفظ لکھا تھا، اور پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کتاب 1976 میں شائع ہوئی، وہ میری اوور لک ہو گئی یہ بات، سبقت لسانی کی وجہ سے میں نے یہ کہا تھا۔ یہ کتاب شائع ہوئی ہے 1977 میں۔ اچھا، اس کتاب کا جو تعارف اور اس کی رائٹر کا مصنف نے اپنے آپ کو مؤلف لکھا ہے، یہاں پہ یہ قابل غور نقطہ ہے۔
مؤلف کیا ہے یہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا آپ سے کبھی. تو اس نے اس کتاب کا اور اپنا تعارف جو ہے نا وہ اپنے ایک دوست سے لکھوائے ہیں. اس میاں اعجاز نبی صاحب نے. شریف کنجائی صاحب تھے, بہت بڑے شاعر تھے پنجاب کے, پنجابی شاعری بہت اچھی شاعری کرتے تھے. ان کی میں نے یہ تصویر لگا دی ہے, آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. کنجا جو ہے وہ گجرات کا ایک قصبہ ہے, ایک گاؤں ہے. میجر شبیر شریف شہید کا تعلق کنجا کے گاؤں سے تھا. میں اکثر جب حافظ آباد جاتا ہوں تو میں پھالیا روڈ سے گزرتا ہوں تو میں کنجا سے گزر کے جاتا ہوں. بہت خوبصورت ایریا ہے, بڑا ڈیولپڈ ایریا ہے. کبھی میں حافظ آباد اب گیا تو اس کی میں چھوٹی سی ایک بنا کے مووی بھی میں اپنے پیج پہ چڑھا دوں گا. شریف کنجائی صاحب بیسیکلی جو ہے کلاس فیلو تھے میاں اعجاز نبی صاحب, اور وہ اکٹھے پڑھتے رہے. پھر ملازمتوں کے دوران وہ ادھر ادھر رہے, لیکن اس میں اس تعارف میں انہوں نے لکھا ہے شریف کنجائی صاحب نے کہ اب کیونکہ ہم دونوں ریٹائر ہو چکے ہیں تو اب ہم بیٹھ کے نا مختلف باتیں کرتے ہیں. پھر اس میں یہ بھی بات لکھی ہے شریف کنجائی صاحب نے کہ یہ میں اعجاز نبی کو بطور اچھا شاعر جانتا ہوں, لیکن اب یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ وہ تاریخ دان بھی ہیں. یہ بات انہوں نے لکھی ہے. اور میاں اعجاز نبی صاحب نے وہ انہوں نے ایک بیس رکھی ہے, ایک اینٹ رکھی ہے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بات یہ بتائی تھی کہ یہ پہلی باقاعدہ کتاب تھی. کتاب کی صحت پہ کوئی بات کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی صنعت پہ بات کر سکتا ہے, ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ میں یہ کتاب اس لیے لکھ رہا ہوں, یہ شریف کنجائی صاحب میاں اعجاز نبی کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ میں کتاب اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ بنیاد تو پڑے نا, کوئی مجھے دیکھ کے کسی اور, ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی یہ شوق پیدا ہو اور وہ اس چیز کو آگے لے کے جائے. اب ان کی اسٹڈی جو تھی اپنے نسبی حوالے سے, مغرار راجپوتوں کے نسبی حوالے سے, وہ اس بات پہ تھی کہ ہم جو ہے وہ بیکانیر سے آئے ہیں, راجوری اور راجوری سے کوٹلی آئے ہیں. یہ بھاٹوں کی لکھی ہوئی ایک داستان ہے. وہ داستان بھی بڑی خوبصورت داستان ہے, وہ بھی میں سناؤں گا آپ کو. اب اس کی سند علیحدہ بات ہے, کوئی مانتا ہے نہیں مانتا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن وہ ایک بڑی خوبصورت داستان ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی کہ ہم حافی دیو کے بیٹے مگر پال کی اولاد سے ہیں, لیکن حافی دیو نے اپنا بیٹے کا نام مگر پال کیوں رکھا, یہ بات قابل غور ہے اور اس کی تحقیق بعد میں ہوتی رہے گی. یہ میاں اعجاز نبی صاحب نے کہیں لکھا ہے, وہ جب آئے گا اس کا چیپٹر تو ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے. اچھا, اس کتاب کا جو مقدمہ تھا وہ لکھا تھا ڈاکٹر میاں محمد آفتاب صاحب نے, جو جامعہ پنجاب کے شعبہ فارسی اور انشا نگاری کے استاد تھے. وہ اس وقت انہوں نے پی ایچ ڈی کی, وہ بھی شاید انہی کی فیملی سے ہوں. اب کتاب آگے پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا. بہرحال یہ ایک پڑھی لکھی فیملی تھی. اس کے بعد جب مقدمہ لکھ کے تو آگے کا جو صفحہ ہے اس میں ایک نظم میاں اعجاز صاحب کی اپنی لکھی ہوئی انہوں نے ایک صفحے پہ لکھی ہے, وہ بھی میں یہاں پہ ڈسپلے کرا دیتا ہوں. آپ کو شوق ہے تو وہ پڑھ لیں, بڑی پیاری نظم ہے. اچھا, اس کے بعد باب اول شروع ہو جاتا ہے. باب اول میں انہوں نے اس کا عنوان جو دیا ہے وہ ظہور انسانیت و قومیت کا تخیل, کہ بھئی انسان کیوں بنایا گیا اور قومیت کیوں کیسے پیدا ہوئی. تو اس بات پہ انہوں نے بحث کی ہے اپنے پہلے باب میں, جس میں وہ برصغیر کے, کیونکہ ہم لوگ برصغیر جنوبی ایشیا کے رہنے والے لوگ ہیں تو اسی کی تاریخ ڈسکس ہونی ہے. اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ برصغیر پہ زمانہ قدیم سے, قدیم میں جو ہے وہ آریاؤں نے شمال مغرب کی جانب سے یلغار کی. یہاں آج کے دور میں آپ دیکھیں تو یہ ایران کا ایریا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس رستے سے وہ داخل ہوئے برصغیر میں. اور یہاں پہ جو پہلے سے قومیں آباد تھیں وہ 3 طرح کی تھیں, انہوں نے لکھی ہیں. اس میں ایک کا نام انہوں نے کول لکھا ہے, دوسری کا بیل اور تیسری کا دراوڑ. یہ قدیمی لوگ تھے جو کہ اس برصغیر پاک و ہند میں آباد تھے, یعنی کہ بھارت کا ایریا, انڈیا کا جو ایریا تھا, یہ لوگ یہاں پہ آباد تھے. یہ 3 لوگ تھے.
جب آریاؤں نے یلغار کی وہاں سے تو ان لوگوں کو جنوب مغرب کی طرف دھکیل دیا گیا. جنوب مغرب سے مراد آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈیا کی جو جس سائڈ پہ لگتا ہے نا سمندر لگتا ہے انڈیا کا. اگر آپ میپ دیکھیں, میں انڈیا کا نقشہ یہاں پہ لگا دیتا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو جنوب مغرب بنتا ہے اس ایریے میں یہ لوگ آباد ہوئے جا کے, یعنی کہ جو پرانے باشندے تھے آریہ نے یہاں پہ یلغار کی تو یہ لوگ اس سائڈ پہ چلے گئے. انہوں نے یہ بات کی ہے. اچھا, جب آریہ نے یہاں پہ یلغار کی تو یہاں پہ باقاعدہ حکومتیں قائم ہو گئی. آریہ کی مختلف شکلوں میں تھی, وہ مختلف شکلوں میں تھی, وہ قبائلی شکلوں میں تھی, یا کوئی ایک بادشاہ تھا, کوئی بھی تھا. تو جہاں پہ بھی کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب کوئی ریاست بنتی ہے تو اس کے لیے کسی آئین کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس آئین کی بنیادی دستاویز جو پہلے اس ایریے میں بنائی گئی وہ منو جی, کوئی وہاں اس وقت کے عالم تھے, منو جی نام تاریخ میں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ منو جی نے منو سمرتی کے نام سے ایک دستاویز بنائی جس نے اس معاشرے کی تشکیل کی. اس معاشرے کی تشکیل میں انہوں نے نا انسانی گروہ پیدا کر دیا, قبائلی سسٹم نے جنم لیا. اور قبائلی سسٹم سماجی طبقات کی شکل میں یہ سامنے آئی چیزیں. پہلا جو طبقہ تھا وہ برہمن تھا, جنہوں نے سب سے جو پاورفل سمجھا جاتا تھا وہ برہمن کا طبقہ تھا. برہمن جو تھے وہ دین کے کام کرتے تھے. جیسے ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں مولوی ہوتے ہیں, ہمارے علماء کرام ہوتے ہیں, ایسے برہمن تھے ان کے, جو کہ سب سے ہائیسٹ طبقہ تھا. اس کے بعد کشتری تھے. کشتریوں کے کام جو ہے نا وہ ذمہ تھا وہ دفاع تھا, جنگ و جدل تھا, دفاع تھا, قبیلے کی صورت میں ہو یا ریاست کی صورت میں ہو. تیسری جو اس میں تقسیم کی گئی وہ تھے ویش لوگ. ویش کھیتی باڑی کرتے تھے. چوتھی شودر تھے. شودر وہ لوگ تھے کہ جو جنگ و جدل نہیں کر سکتے تھے, کھیتی باڑی, ان کو صرف خدمت پہ لگا دیا گیا, وہ ان لوگوں کی خدمت کرتے تھے. یہ بنیادی چار طبقہ. اب جو پرانی قومیں یہاں پہ آباد تھی, کول, بیر اور دراوڑ, ان کو جو ہے وہ ایک پانچواں طبقہ تھا جو کہ چنڈال, چوڑے چمار وغیرہ کا, جو آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں تو یہ وہ لوگ تھے. اچھا, ایک بات میں نے کہیں اور بھی پڑھی تھی کہ یہ جو پرانے دراوڑ اور کول بیر کے طبقے کے جو لوگ تھے یہ کب زمانہ قدیم میں نا یہ یہاں پہ بر صغیر میں دریاؤں کے کنارے آباد تھے تاکہ اپنی کو کھیتی باڑی کر سکیں, مچھلی وغیرہ پکڑ سکیں. ان کی بود و باش ایسی تھی. آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ پنجاب میں جائیں تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ کہ دریاؤں کے کنارے بہت سی وہ جھگیوں والے رہ رہے ہیں. وہ بیسیکلی ہم ان کو چوڑ چمار ہی کہتے ہیں. وہ ایسا ہی طبقہ ہے. ان کی بعض کی تو شناختی کوئی نہیں, وہ شناختی کارڈ بھی نہیں بنواتے, تو وہ ان کو کسی خاص قوم سے وہ نہیں کیا جا سکتا. بہرحال یہ ایک میرا اپنا ذاتی تجربہ میں نے شیئر کیا. اور پھر اسی بات میں وہ لکھتے ہیں کہ جب آبادی بڑھتی گئی, گاؤں دیہات آباد ہو گئے, تو قوم قبیلوں سے آگے گوتوں نے جنم لیا. گوت بنیادی طبقے جو تھے برہمن, کشتری, ویش, شودر, چنڈال وغیرہ جو تھے, یہ پانچ طبقے جو تھے, ان میں جب گاؤں دیہات علیحدہ بنے تو پھر اپنی اپنی شناخت کے لیے گوتوں نے, مطلب کہ سب کاسٹ جو وہاں سے جنم لیتی ہیں, اور اس میں سب کاسٹ میں جیسے ہمارے ہم منگرال ہیں, تو اس منگرال سے جو پہلے کے لوگ تھے تو وہ ان کی قومیت کیا تھی وہ آگے چل کے پھر ہم بتا دیں گے. اس میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ اس کو طبقاتی تقسیم ہو گئی. یہاں پہ مسلمانوں کی آمد تک وہ طبقاتی تقسیم قائم ہے, اور جب مسلمانوں کی آمد یہاں پہ ہوئی تو پھر ظاہر سی بات ہے. بہرحال آج بھی ہندوستان کے ایریا میں, بھارت میں یہ دیکھا جا سکتا ہے طبقاتی تقسیم نہ صرف وہاں پہ ہے, ہمارے یہاں پہ بھی طبقاتی تقسیم جو ہے وہ موجود ہے. کسی کو قاسمی کہہ دیتے ہیں, ہم کسی کو موچی کہتے ہیں. اس کے پیشے کے لحاظ سے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے. کیا وہ پیشہ ور لوگ جو ہیں ان کو ظاہر سی بات ہے ان کا کوئی قبیلہ تو ہوگا, تو اس کو قبیلے ان کی گود کے لحاظ سے ان کو پکارنا چاہیے, لیکن ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں قاسمی ہے, فلاں یہ موچی ہے, فلاں یہ نائی ہے, یہ فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے.
بہرحال وہ یہ ایک طبقاتی تقسیم نہ صرف انڈیا میں مسلمان یہاں پہ آنے کے باوجود، اس کے باوجود آج مسلمان ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس کے باوجود ہم طبقاتی تقسیم میں رہتے ہیں، اور کچھ بعض جگہوں پہ یہ معاملات درست بھی ہیں، بعض میں نہیں درست۔ ہم کسی کی عزت نفس پہ ہمیں حملہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنی شناخت کو علیحدہ قائم رکھنا یہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ میرے ساتھ رہیے گا، نیکسٹ بار پڑھ کے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں تاکہ آپ کو معلومات پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔